حدیث پاک میں ہے آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا حابیل اور چھوٹا بیٹا قابیل، ان دونوں میں لڑائیاں ہوئی عورت کو لے کر کے. دونوں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے. یہ دنیا کی پہلی داستان ہے. آدم علیہ السلام آئے ہیں اور ترنت ابھی اولاد اور نسل شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلا جھگڑا جو دنیا میں ہوا ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوا. بڑا اور چھوٹا دونوں ایک ہی خاتون کو اپنانا چاہتے تھے، لیکن وہ حق حابیل کا تھا، قابیل کا نہیں. چھوٹے کا نہیں تھا، وہ بڑے کا حق تھا. آدم علیہ السلام نے کہا بھی تھا، یہاں تک کہ دونوں کو حکم بھی ہوا. یہ بھی ذکر یہ سورہ مائدہ میں موجود ہے، یہ پورا ذکر موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ ایک کام کرو، ایک قربانی کرو ایک جانور اور کھلے میدان میں رکھو. جس کی قربانی قبول ہو گئی سمجھ لو وہ حق پر ہے. قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ قربان کیے ہوئے جانور کو اٹھا لے جاتی، یعنی وہ جانور غائب ہو جاتا آگ میں. تو جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے، اس کا حق ہے. تو ہوا یہ کہ دونوں نے قربانی کی، قابیل نے بھی اور حابیل نے بھی، اور کھلے میدان میں اپنی قربانیاں رکھ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی بڑے بیٹے کی. شادی کرنے کا اختیار بڑے کو ہی تھا. اب قربانی سے بھی پتہ چل گیا کہ حق پر یہ حابیل ہی ہے، تب بھی یہ قابیل ماننے کو تیار نہیں تھا. عورت یہ ایک ایسے فتنے کو جنم دے دی. ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عورت کا یہ ایک ذریعہ ایسا بن جاتا ہے جس میں بڑے بڑے بھسم ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کے تقوی ختم ہو جاتے ہیں. تو قابیل نے کہا کہ نہیں، یہ میرا ہی حق ہے، میں ہی اپناؤں گا، میں ہی نکاح کروں گا، میں ہی شادی کروں گا. جھگڑا اتنا بڑا. آدم علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے باہر تھے تو ابلیس وہاں سے اپنی ڈیوٹی شروع کرتا ہے. سب سے پہلے انسانوں کو گمراہ کرنے کا جو اس نے شروعات کیا. قابیل کو آ کر کے اس نے طریقہ بتایا، ایک بڑا پتھر لے لے اور حابیل کے سر پہ مار دے، وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب تک کسی کی موت دنیا میں ہوئی نہیں ہے، نہ ہی مرڈر ہوا ہے نہ قتل ہوا ہے، اور پتہ بھی نہیں کیسے قتل ہوتا ہے، کیسے مرتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم تھا. شیطان نے سب سے پہلے یہ طریقہ بتایا. تو قابیل نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اپنے بڑے بھائی حابیل کو، وہ ایک جگہ بیٹھا تھا، پیچھے سے جا کر سر پر دے مارا. پتھر کی چوٹ لگتے ہی وہ گر گیا اور وہیں انتقال کر گیا. موت ہو گئی حابیل کی. اب اس کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ مرے ہوئے کے ساتھ کرنا کیا ہے. قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. اللہ نے کوے کو بھیجا. دو کوے لڑتے لڑتے آئے اور ایک دوسرے کو ٹھونگ مار رہا تھا. مارتے مارتے ایک کوے نے دوسرے کو گرا دیا، دوسرا مر گیا. یہ قابیل بیٹھا دیکھ رہا تھا کووں کے جھگڑے کو، اور اپنے بھائی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ مری ہوئی ایک لاش ہے، کیا کیا جائے. تو کووں کو سامنے اس نے دیکھا، لڑتے لڑتے ایک کوا مر گیا. دوسرے نے کیا کیا، کوے نے جلدی سے اپنے پیروں سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی زمین کی اور دوسرے کوے کو گڑھے میں داخل کر دیا اور پھر اس پر مٹی پھیر دیا. یہ طریقہ دیکھ کر کے قابیل نے پھر اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ سیکھا. قرآن کہتا ہے پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا. یہ سب سے پہلا قتل دنیا میں ہوا ہے، سب سے پہلا مرڈر ہوا ہے اور سب سے پہلی موت. اب حدیث رسول میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، قتل کرنے والے کو تو گناہ ہے ہی، لیکن ہر قتل کا گناہ قابیل کو دیا جائے گا. ہر قتل کا گناہ قابیل کو ہوگا، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ قتل والا اس نے شروع کیا. اسی لیے اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے نظر کر دوں.
رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اللہ تعالیٰ اس ایجاد کرنے کا ثواب بھی اسے دے گا، اور جتنے عمل کرتے رہیں گے ان سب کا بھی ثواب اسے دیا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو سب کو ملتا رہے گا، لیکن جس نے شروع کیا اس کو بھی ملے گا، اس کو سب کے برابر ملے گا۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا، ایجاد کیا، تو اس برا کرنے کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ گناہ کرتے جائیں گے ان سب کا گناہ بھی اس ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا۔ سوچو اے نوجوانوں، کئی لوگ ایسے ہیں جو نت نئے کام شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پورے نوجوان اس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج تم بے ستر ہو کر کے گھومنے لگے، کپڑے پھاڑ کر کے ستر دکھا کر کے گھومنے لگے تو تم تو یہ سوچتے ہو یہ فیشن ہے، لیکن تمہیں اندازہ نہیں کتنے بچے اس کی نقل کرتے ہیں۔ تمہیں دیکھ دیکھ کر کے جتنے بچے نقل کریں گے، جتنے حرام کرتے رہیں گے، ان سب کے حرام کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا۔ شروعات تم نے کی ہے، شروعات جس گناہ کی بھی تم کرو گے اس کا گناہ بہت طویل ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہنسی مذاق میں کچھ ایسے کاموں کی ابتدا کر جاتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے لوگ اس کی تقلید کرتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ یہ گناہ ہے اور اس گناہ کا وبال اور اس کا پورا بوجھ شروع کرنے والے پر ہوتا رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا را کبھی اپنی طرف سے کوئی ایسا برا کام مت ایجاد کرنا کہ جو کنٹینیو ہو جائے اور پھر تمہاری نقل کرتے کرتے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ ہو سکے تو کوئی ایسا نیک کام شروع کر کے جاؤ، کوئی ایک نیک کام شروع کر کے جاؤ کہ جتنے وہ کام کرتے جائیں گے وہ سب کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بزرگوں نے جو بھی کرنا شروع کیا تو کوئی نہ کوئی نیکی ہی ہمارے معاشرے میں ڈالی ہے، کوئی نہ کوئی نیکی ہی شروع کی ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں، ہندوستان بھر کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں چھوٹی چھوٹی گلیوں سے بھی بچے نکلتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اس نعرے کو دینے والا ایک مرد قلندر خادم حسین رضوی تھا۔ سب کو پتا ہے، دنیا جانتی ہے، ایک نئے کام کی ابتدا کیا تھا اور وہ تو قبر میں سو رہا ہے۔ لاکھوں جو نعرہ لگاتے ہیں سب کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ ہو سکے تو کچھ ایسا کرو کہ جس سے تمہاری قبر میں اجر کا سلسلہ کنٹینیو ہو جائے، ایسا نہیں کہ گناہوں کی شروعات کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کو جو کچھ بھی ملا ہے، ارے بڑے پڑھے لکھے نوجوان، ان کی پوری راتیں، ان کا پورا دن ٹک ٹاک پہ گزرتا رہا ہے، مجرے کرنے میں، ننگے ہونے میں، نئے کام شروع کرنے میں۔ ایسے نوجوانوں کو دیکھا جو مخنث بننا پسند کرے، ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، دکھانے کے لیے، مرد عورتوں کا لباس پہن کر کے، عورتیں مردوں کا لباس پہن کر کے ناچ کر کے دکھائے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ کہا بس منورنجن ہے۔ کہا پھر تیار رہو قبر میں سارے منورنجن کے لیے۔ جتنوں کو تم نے تباہ و برباد کیا، جتنوں کے اخلاق کو تم نے ختم کیا، ان سب کا بھی وبال تمہارے اوپر ہوگا۔ حدیث رسول ہے، برے کام کی ابتدا تم سے نہ ہونے پائے۔ کوشش یہ کرو کہ تم راستہ چلو تو بچے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب نقل کریں گے، ایڈاپٹ کریں گے، ہر چیز کو کیپچر کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرو کہ ہماری اچھی چیزیں ان بچوں میں منتقل ہو جائیں، برائیاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی برائیاں ایجاد کرنے کی بجائے ہمیں اچھائیوں کی ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت ذکر کی آپ کے سامنے، جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری دنیا کا قتل کیا۔ اس تفسیر میں ایک بہت ہی پیاری حکایت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق ملتی ہے۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا،
ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا, قتل ہو گیا ہے, چاقو وہاں پڑی ہے, خون میں وہ لت پت ہے, اور اس کے قریب ایک آدمی کھڑا تھا. پولیس گزر رہی تھی, اس زمانے کی جو پولیس رہی ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عمال تھے